السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں آپ سے ذکر کروں گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 اصحاب جو حضور کے ساتھ ایک پہاڑ پر موجود تھے اور ایک واقعہ پیش آیا۔ ان صحابہ کے نام غور سے سنیے گا، آپ پر بہت سارے معاملے آشکار ہوں گے، لیکن اس سے قبل قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سورۃ النساء آیہ نمبر 69، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ اب جن پر اللہ نے فضل کیا اس کی فہرست یہاں موجود ہے، اس کی لسٹ یہاں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے انبیاء من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہوں گے، اور تمام رسول نبی ہوتے ہیں۔ تو جب نبیوں کا ذکر کیا تو سارے رسول آٹومیٹکلی شامل ہو گئے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، پر تمام رسول نبی ہوتے ہیں۔ تو نبیوں کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا۔ سیکنڈ کیٹیگری صدیقین کا ذکر کیا، تھرڈ کیٹیگری شہداء کا ذکر کیا، اور فورتھ کیٹیگری صالحین کا ذکر کیا، اور کہا کہ اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا فضل ہوا۔ تو یہ 4 کیٹیگریز اللہ نے بیان فرمائی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ ویسے تو صدیقین کے بارے میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے صدیق کی تفصیل مجھ سے پوچھی تھی۔ آج کے درس میں تو ہمارا وہ ایمفیسس نہیں ہے کہ صدیق کی تفسیر میں جائیں، لیکن اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم کیا کریں گے کہ اسی آیہ مبارکہ میں لفظ صدیق کی جو تفسیر ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس کوشش سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ مختصراً آپ کو بتا دوں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ صدیقین آیا ہے، جو صدیقین ایک درجہ ہے، صدیقین ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ اس کو ملتا ہے جس کے بارے میں یہ ہو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سچے متبعین کو کہتے ہیں، جو ان کی سچی اتباع کریں۔ ویسے تو تمام صحابہ کے لیے لفظ صدیق کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب صدوق بھی ہیں اور عدول بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور عادل بھی ہیں۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 100 میں واضح طور پہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کے آپس میں مختلف مدارج ہیں، مختلف درجات پر مختلف صحابہ ہیں، سب ایک درجے پہ نہیں ہیں، لیکن وہ سب امت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے، آج نہیں تو پھر کبھی کر لیں گے۔ تو اب صدیقین میں جسے صدیق اکبر کہتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور مسلم شریف کی جو روایت میں آج آپ سے ذکر کروں گا اس میں بھی اس کی طرف ہمیں نشاندہی ملتی ہے۔ تو صدیقین سچے متبعین ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اس راہ پر قائم ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتائی ہے، اللہ کے انبیاء نے بتاتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر صدیق کی بہت گہری تفصیل بیان فرمائی ہے، وہ آج کے درس کا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں مسلم شریف کی روایت کی طرف، جس میں ان خاص 6 لوگوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان على حراء هو وابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحہ وزبیر۔ 6 نام لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا نام سب سے پہلے لیا حضرت ابو ہریرہ نے، ابو بکر، پھر فرمایا عمر، فرمایا عثمان، فرمایا علی، فرمایا طلحہ، فرمایا زبیر۔ 6 لوگوں کے نام لیے، 6 پیپل، اور یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔
اور کوئی بھی شخص اس روایت کو پہلے سن لیں پھر بعد میں بات کرتا ہوں. فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، تو ان 7 لوگوں کی موجودگی میں جو پہاڑ تھا اس نے حرکت کی. ہمارے جو صوفی مشائخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے وجد آ گیا ہے. کیوں آ گیا وہ بھی پتہ چلے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہدا، ٹھہر جا. کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. تو حضور نے کیا فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید، ان کے سوا اور کوئی نہیں ہے. بالا بڑے اعلیٰ مرتبے کے لوگ تجھ پر کھڑے ہیں. کیا کرتا ہے تو اس کیفیت میں آ گیا ہے. تو اتنی پاک جانوں کو اپنے اوپر پا کر تو اس کیفیت میں آ گیا. ٹھہر جا، ٹھہر جا. اللہ اکبر. صوفیاء کا اپنا مزاج ہوتا ہے. بہرحال تو حضور نے اسے ٹھہرنے کو کہا. تو اب یہاں پر یہ جو 6 لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا، اپنی ذات کی طرف فرمایا کہ ایک نبی ہوں، پھر صدیق کا لفظ استعمال کیا. ویسے تو سارے کے سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن وہاں صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کا لقب ہے، صدیق اکبر موجود ہیں. اور باقی تمام لوگوں کے لیے حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ سب شہید ہوں گے. چنانچہ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خلفاء راشدین المہدیین کا ذکر فرمایا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا ذکر فرمایا. اور جس کو زبان مصطفیٰ شہید کہہ دے، کسی کو 1400 سال کے بعد تکلیف ہو تو ہوتی رہے ہماری بلا سے، ہوتی رہے. Who cares? It doesn't matter. ان کی تکلیف انہیں مبارک ہو. کوئی حضرت طلحہ پر کلام کرے، کوئی حضرت زبیر ابن عوام پر کلام کرے تو اس کی عقل کا فطور ہے. جس کو میرے نبی نے شہید کہہ دیا، اور تم یاد جانتے ہو کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے کہنے سے نہیں کہتا، میرے کہنے سے کہتا ہے، میری اجازت سے کہتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو جس کو نبی شہید کہہ دیں، ان کی شہادت کے بعد بھی اور شہداء کے درجے سے تو تم واقف و کم معترضین میں شامل ہو جاؤ، تو تم اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والے تو ہو سکتے ہو، فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے. انفارچونیٹلی اس وقت ایسے فتنے پیدا ہو چکے ہیں جو بعض روافظ میں موجود ہیں. روافظ میں بڑی کثیر تعداد سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں. دوسری طرف خوارج ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو دوسری طرف اس دور کے وہ چھپے رافضی ہیں جو سنیوں کی جماعتوں میں گھسے ہوئے ہیں، اپنے رفض کا اظہار کر رہے ہیں، یا نیم رافضی ہیں. تو یہ روایت جو آپ سے ذکر کیا نا میں نے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب فضائل الصحابہ. اور اس کو امام مسلم نے دیکھیں جو باب قائم کیا ہے نا اس حدیث کا، انہوں نے اس سے اندازہ کریں کہ امام مسلم نے کہاں چوٹ لگائی ہے. باب کا نام ہی رکھا ہے من فضائل طلحہ و زبیر، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا جو روافظ سے بہت زیادہ متاثر لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں جنگ جمل کو لے کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لے کر بہت سارے زبان درازیاں کرتے نظر آتے ہیں، کچھ دبے لفظوں، چھپے لفظوں، کوئی کھلے لفظوں. تو ان کے لیے انہوں نے یہ پورا باب ہی قائم کر دیا کہ چپ کر جاؤ، اپنی زبانوں کو سیلو، کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو. کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی میرے نبی نے دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام مسلم نے اسے یوں روایت کیا، حدیث 2417. پھر امام ترمذی نے اس کو سنن میں روایت کیا. امام ترمذی نے اسے المناقب عن رسول اللہ میں باب قائم کیا فی مناقب عثمان ابن عفان. تو یہاں سے ان کا رد ہو گیا جو حضرت عثمان ابن عفان کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے ہیں. حدیث نمبر 3696. پھر امام ابن حبان نے اسے روایت کیا صحیح میں، حدیث 6983.
پھر نسائی میں سنن الکبریٰ میں امام نسائی سے لے کے آتے ہیں حدیث 8207. اسی طرح امام احمد ابن حنبل اس کو المسند میں لاتے ہیں حدیث 9420, اور ابن ابی عاصم اسے سنہ میں روایت کرتے ہیں. تو کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. تو بہرحال صحابہ کے معاملے میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ لوگ صحابہ کے معاملے میں احتیاط نہیں کر رہے. فتنوں کا دور ہے، لوگ جو ہے وہ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں اور صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا حق رکھتے ہیں، اور اس سے قرآن و حدیث سے غلط دلائل پکڑتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں اگر حضور نے فرمایا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو ایسے باتیں نہ کرو، تو سوچو ہمارے لیے یہ حکم کتنا سخت ہوگا. اس طرح نہیں سوچتے، وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید صحابہ کا آپس کا معاملہ تھا اور اس کے بعد کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی چاہے کہتے پھرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دیتا ہوں آج کے درس میں بھی، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلب العباد، کہ اللہ عز و جل نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر قلب پایا، تو اسے اپنے لیے چن لیا اور خاص کر لیا. یہ دلوں کی بات ہے میرا بھائی، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہوں. یہ وہ دل جسم والا نہیں ہے جو اندر دھڑکتا پھڑکتا رہتا ہے. اللہ اکبر، یہ قلب کی بات ہے. یہ اس عالم سے بہت بالا عالموں کی بات ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی ہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو قلب محمد مصطفیٰ کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر قلب محمد مصطفیٰ کو پایا، تو اسے اپنے لیے چن لیا اور خاص کر لیا. فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ اللہ برسالتہ، اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر آگے سنو. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، اور پھر باقی تمام جو بندے ہیں اللہ کے، ان کے دلوں کی طرف نظر کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی طرف نظر کرنے کے بعد تو پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو تمام بندوں کو جب دیکھا اور ان کے قلبوں کو دیکھا، تو حضور کے دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد جب دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا. تو انہیں کیا اعزاز دیا؟ انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق انہیں آپ کے دین کا مددگار بنایا. پس جس شے کو مسلمان اچھا جانے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی، اور جسے برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. اب یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی، اس کا جو مین پارٹ جو آپ سے آج میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کہ جو اصحاب رسول ہیں یہ چنندہ لوگ ہیں، چنندہ لوگ ہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. تمام انسانوں میں سب سے بہترین دلوں والے لوگ، تمام قلوبوں میں سب سے بہترین قلوب والے لوگ، ان کو چن کے محمد مصطفیٰ کا صحابی کر دیا. فجعلہم وزراء نبیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو تم ان چنندہ لوگوں پر کلام کرتے ہو، اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہو، تو خدا کے شمار پہ سوال اٹھاتے ہو. یاد رکھنا، بڑی جرت آ گئی ہے. اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے المسند میں حدیث 3600. امام بزار نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے ایک سے زائد دفعہ، 1816 اور 1702. امام طبرانی اسے المعجم الاوسط میں لاتے ہیں حدیث 3602، اور پھر المعجم الکبیر میں لاتے ہیں حدیث نمبر 8593 اور 8582.
پھر البیہقی جو ہے، امام بیہقی اس کو الاعتقاد میں لاتے اور امام حیثمی سے مجمع الزوائد میں لا کر امام حیثمی فرماتے ہیں وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، اس کے جو رجال ہیں اس حدیث کے سب ثقہ رجال ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ کا کیا مقام ہے۔ یہ بار بار اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ غلو کا اتنا شکار ہیں کہ بعض ناسبیت کے غلو کا شکار ہیں، بعض خارجیت کے غلو کا شکار ہیں، بعض جو ہے وہ رافضیت کے غلو کا شکار ہیں، بعض نیم رافضی ہو گئے ہیں، بعض جو ہیں کسی اور مسئلے میں پھنس گئے ہیں، صحابہ کے معاملے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، صحابہ کے مقام کو گرا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، عام مسلمانوں کے اعمال کو صحابہ کے اعمال سے قوی تر بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دین کو انہوں نے ایک عجیب کھلواڑ بنا کے رکھا ہے، دنیا کے علوم کی ٹرمینالوجیز دینی علوم میں استعمال کر کے، مثال کے طور پہ ہم نے فلاں کی انجینئرنگ کر دی، فلاں کا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسے الفاظ جو دنیاوی علوم کی اصطلاحات دینی علوم میں لگا کر تمسخر اڑاتے ہیں۔ یہ تمسخر اڑانے والے لوگ ہیں، یہ متکبر لوگ ہیں، اور یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ علماء کا جو مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ گناہوں کے انبار سمیٹ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت کریں، تمام صحابہ کی عزت کریں، اہل بیت کی عزت کریں، اور جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو جانیں، پہچانیں، سمجھیں، اور جو صحابہ کے آپسی معاملات ہیں اس کا فیصلہ اللہ عز و جل کرے گا۔ نہ تمہیں اس کی اجازت ہے نہ مجھے اس کی اجازت ہے، اور کوئی بیوقوف آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی حق ہے، کوئی رائے ہے، تو وہ سوائے ایک اس کو کہتے ہیں نا فولس پیراڈائز میں رہتا ہے، وہ بیوقوفوں کی ایک دنیا میں رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔